السلام علیکم ایوری بڈی. اور میں بہت شکر گزار ہوں. پرویز نے تو ہونا ہی ہے اور آسمات کے آرگنائزر نے بھی ہونا ہے. لیکن بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ سوچتے رہتے تھے کہ نصاب میں آخر انڈیا میں کون سا کیڑا گھس گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو الگ کر رہا ہے, کرسچنس کو الگ کر رہا ہے, مسجدوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. بہت سی باتیں آج ان کے بیان سے کلیئر ہوئیں. لیکن میں پرویز آپ کی اجازت سے دو باتیں پہلے اور نصاب کی بات بعد میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کل بلوچستان کے سیشن میں یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ جغرافیہ اور تاریخ جو ہمارے ہاں ضیاء الحق کے زمانے سے پڑھانی بند کر دی گئی تھی اس کو دوبارہ کیا جائے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری روٹس کیا تھیں. ہر ضلع کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہماری روٹس کیا تھیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا جب پاکستان بنا تھا اور وہ بنا تھا 1947 میں, تو اس وقت ہمارے پاکستان کے دو حصے تھے, ایک مشرقی پاکستان, ایک مغربی پاکستان. اب جب ہم پڑھتے ہیں اور نصاب کا پورا پلندہ میں اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں, مجھے نہیں آتا تھا, بڈھی ہو گئی, مجھے بچپن کی کتابیں اور نئے سلیبس کی کتابوں کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ سارا میں نے ایسے پڑھا جیسے بچے پڑھتے ہیں. لیکن بچے نہیں پڑھتے آج کل ایسے. وہ بچے جو پروین شاکر نے ایک دفعہ کہا تھا, بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. چالاک نہیں ہوئے, ہوشیار ہو گئے ہیں, باشعور ہو گئے ہیں. جو کمپیوٹر اور جو یہ ٹیلی فون 6 مہینے کا بچہ چلا سکتا ہے, وہ یہ سارے بچے فوراً گردن ہلا رہے ہیں. وہ میں نہیں چلا سکتی, مجھے تو بند کرنا نہیں آتا. لیکن ہماری کتاب جو ہے نصاب کی, اس کا آغاز ہوتا ہے کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا. 14 اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہیں. اور آگے قائد اعظم نے کیا کیا, کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ 1971 میں پاکستان کے ساتھ کا نقشہ کیسے, جغرافیہ جو نہیں پڑھاتے اس لیے یہ نہیں پتہ کہ پاکستان کا جغرافیہ کیسے بدلا تھا. اس کی ایک اور مثال دیتی ہوئی, نصاب سے الگ بات کریں لیکن نصاب ہی سے متعلق ہے. پروفیسرز کی ایک کمیٹی تھی جس کی میٹنگ میں بھی تھی, وومن یونیورسٹی کی. اس پہ 11 خواتین آئی ہوئی تھیں اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی وغیرہ کے سبجیکٹ کے لیے, انٹرویو کے لیے. میں نے ان سب سے صرف ایک سوال کیا اور ان سے یہ سوال کیا کہ آپ بتائیے پاکستان کا بنگلہ دیش کا پہلے نام کیا تھا, بنگلہ دیش کا پہلے نام کیا تھا. ایک لڑکی نے یہ نہیں بتا سکی کہ بنگلہ دیش کا کوئی اور نام تھا. یہ ہے ہمارے جغرافیہ اور تاریخ نہ پڑھانے کی بنیاد, پہلی بات. اور دوسری بہت ہی اچھی بات بتاؤں آپ کو, وہ یہ ہے کہ پنجاب میں 7,000 مولوی اسکولوں میں ریکروٹ کر لیے گئے ہیں. آپ سب کو مبارک ہو, بہت مبارک ہو. یہاں بیٹھے کس لیے ریکروٹ کیے گئے ہیں کہ وہ قرآن ناظرہ 5ویں کلاس تک پڑھائیں گے. قرآن ناظرہ کیسے پڑھائیں گے بچوں کو؟ پھر میں بچوں کے اسکول میں چلی گئی. وہاں جا کے میں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیسے قرآن ناظرہ پڑھا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ ایک دن پڑھتے ہیں, ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں, تھوڑا سا رٹتے ہیں, پھر اگلے دوسرے دن پھر تھوڑا سا رٹتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف ناظرہ پڑھنا ہے, مطلب نہیں بتانا, مطلب پڑھنا ہے 6ٹھی کلاس سے. تو ہم رٹنے کا کام کرتے ہیں کہ ہم رٹ لیں, کسی طریقے سے رٹ کے سناتے ہیں تو یہ ہو جائے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. قرآن شریف تو ہم گھروں میں 5 کلاس تک پڑھتے ہی آتے تھے, لیکن اب یہ قرآن شریف رٹ کے اور پھر اس کے بعد مطلب کے ساتھ سمجھنا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں بتا دیا گیا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. کوئی یہ نہیں بتاتا. وہ نظریہ پاکستان میں اسلام نے یہ کہا تھا, اسلام نے یہ کہا تھا, اسلام نے یہ کہا تھا, اسلامی نظریہ سے یہ ہوگا. کوئی یہ نہیں کوٹ کرتا کہ قائد اعظم نے 11 اگست کو کیا کہا تھا. اور یہ نظریہ پاکستان وہ امنڈمنٹ ہے جو مولوی تمیز الدین کو ہٹا کے پاس کرائی گئی تھی, اور یہ وہ جو جس کو نظریہ پاکستان بنا کے ہم پیش کرتے ہیں.
ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہمارے کورسوں میں پہلی کتاب میں رسول اللہ اور پھر حضرت عمر سے بات شروع ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ کے بارے میں آپ اس کے بعد پوری لائن میں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ پورا، پھر دوسری لائن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 43 دفعہ پہلے چیپٹر میں رسول اللہ کے بارے میں جو بات لکھی ہے وہ قرآن کی آیت کہ اس جو قرآن کی آیت نہیں، لاحقہ جو ہمیں قبول ہے، اس کو ہم پہلے سامنے لاتے ہیں اور وہ اس میں لکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب آگے بنتی ہوں کہ اس میں پڑھتے پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن ناظرہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور تعلیم، اگر واقفیت کی تعلیم ہے تو واقفیت کے چیپٹر کے اندر ہم شروع ہوتے ہیں، اگر بہت کرتے ہیں تو قاسم آیا تھا اور اس نے پاکستان فتح کیا تھا اور یہاں مسلمان آ گئے تھے. یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے، اچھا ہم بلوچستان جاتے ہیں، ہم گلگت جاتے ہیں، ہم ناردرن ایریا جاتے ہیں، وہاں ہم نے بتوں کے بودھا دیکھتے ہیں، بتوں کے نقش دیکھتے ہیں، ان کے اوپر لکھتے ہیں، مضامین بھی لکھتے ہیں، تاریخ میں بتاتے ہیں. کسی بچے کو یہ نہیں معلوم یہ کس زمانے کے ہیں، کس نے بنائے تھے. کوئی زمانہ ایسا بھی تھا جہاں بت تراشی ہوتی تھی، کوئی زمانہ ایسا بھی تھا جہاں بدھسٹ نام کی کوئی چیز ہوتی تھی. یہ ہم کورس میں اسی نہیں پڑھا سکتے کہ ہم مسلمان ہیں. اچھا پھر ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو نہ 7,000 سال پہلے کے مہر گڑھ سے شروع کرتے ہیں، نہ ہم 5,000 سال پہلے کے اس سے جون مداروں سے شروع کرتے ہیں. ہم اپنی تہذیب کو شروع ہی نہیں کرتے، اب ہم سیدھا پاکستان پہ آ جاتے ہیں. مختصراً سیدھا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے یہ نہیں بتاتے 4 صوبوں میں کون سے مذہب ہیں، کیا چیزیں ہیں. اور پھر بڑا معصوم نصاب اس دفعہ منظور کیا گیا، بہت ہی معصوم ہے، اس میں سب اچھائیاں ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ معراج پہ گئے تھے، تو جب معراج پہ گئے تھے تو اس وقت وہ میری ایک کتاب کا لکھا ہوا میں اپنے آپ ساتھ لے کے لے آئی ہوں. اس میں کہ آسمان پر ان کی ملاقات ہوئی، اللہ میاں سے ملنے سے پہلے ان کی معراج پہ ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پہ حضرت آدم، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، تیسرے پہ حضرت یوسف، چوتھے پہ حضرت ادریس، پانچویں پہ حضرت ہارون، چھٹے پہ حضرت موسیٰ اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم. یہ میں نے جو قرآن پڑھا، جو حدیث پڑھی، جو کچھ پڑھا، اس میں تو یہ سب نہیں لکھا ہوا، لیکن اسلامیات کی کتاب میں، اردو کی کتاب میں یہ سب لکھا ہوا ہے. اور اسلامیات اور اردو دونوں کی کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے، جیسے کورس کے بچے پڑھتے ہیں اس طرح سے میں نے بھی پڑھا ہے. پھر بار بار یہ لکھا ہوا، اور اب تو یہ بھی ہو گیا کہ نکاح نامہ جو ہے اس میں بھی تصدیق ہو ختم النبیین کی اور اس کی پوری آیت لکھی جائے. اچھا پھر ہم نے سوچ جو ہے ہمارے ہاں جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے، جس کو میں نے کہا شعور نہیں ہے، اس میں کہیں سے ارتقاء کا یہ مرحلہ نہیں ہوتا کہ کب سے انسان آیا. اب میں جب پڑھتی ہوں اور میں نے پڑھایا بچوں کو تو اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ 35 لاکھ سال پہلے انسان نے چلنا شروع کیا تھا، اس سے پہلے بندروں کی طرح چلتا تھا. تو کہیں تو یہ لکھا جائے کہ ہمارا ارتقاء کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، ہم کیسے آگے بڑھنا شروع ہوئے. پھر ہم نے بہت سی چیزیں اس طرح سے کی ہیں کہ ہم نے وہ زمانے جو چندر گپت موریہ کا زمانہ یا اشوک کا زمانہ، یہ کوئی چیز یہ ہے، یہ ہم آنے کو اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے. پھر ہم فلاحی ریاست میں ہم حضرت عثمان سے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی حضرت عمر سے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر پورے نصاب میں یہ ضرور لکھا ہے، گاؤں کی جھگی والی تصویر بنی ہوئی ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ گاؤں میں لوگ ایک فقرے میں لوگ گاؤں میں رہتے ہیں. یہ نہیں بتایا ہماری آدھی سے زیادہ آبادی گاؤں میں رہتی ہے، اور وہاں کیا کرتے ہیں، کھیتی باڑی. کھیتی باڑی کیا ہوتی ہے کسی کو نہیں پتا ہے، کسی کھیتی باڑی کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور شہروں میں آ کے ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. پھر میں آگے جاتی ہوں
تو آگے انہوں نے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہمارے ملک میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک جگہ ہندو کی تصویر بنائی ہوئی ہے، ہندو کی نہیں، ہولی کی تصویر بنائی ہوئی ہے، اور ہولی میں ہوتا کیا ہے، رنگ پھینکتے ہیں. اور ہندو کون ہوتے ہیں یہ نہیں پتہ، سکھ کون ہوتے ہیں، ان کا گرودوارا بنایا ہوا ہے، کون ہوتے ہیں یہ نہیں پتہ، عیسائی کون ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. اور پھر اور ہمارے اس میں گلگت بلتستان میں تو 32 زبانیں ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے. کوئی بول رہے ہیں، کوئی ہے ہمارے یہاں پہ. کچھ کسی کے بارے میں کچھ نہیں، ہم صرف سنی رہتے ہیں اس ملک میں. شیعہ رہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتہ، یہ کتاب نہیں کہتی کہ شیعہ رہتے ہیں یہاں. حضرت حسن کے اوپر پورا مضمون ہے، امام حسین پہ مضمون نہیں ہے. تو بس یہ چیزیں میں آپ کو مختصراً اس لیے بتا دیں کہ میں نے تو جب سے مجھ سے اس نے منی جی نے کہا کہ اب آپ کو ہم نے وہاں بولنے کے لیے رکھا، تو میں نے کہا بیٹا میں نے تو بچپن کے بچوں کو، اپنے بچوں کو بھی پڑھا کے ختم کر چکی ہوں، بنیا ہوئی میرے ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، تو مجھے اس میں کیوں ڈھال رہی ہو. پھر جب میں نے دیکھا کہ میری ڈھال کوئی ہے اور وہ ڈھال مجھے پرویز کی شکل میں نظر آئی، میں نے کہا اچھا میں آ جاؤں گی. پھر میں نے کتابیں خریدیں، بازار میں نہیں مل رہی تھیں، نیر سے منگوائیں، اور پھر پڑھ کے تو یہ ساری چیزیں میں نے مختصراً آپ کو بتائی ہیں. باقی تفصیل انشاءاللہ مضمون میں لکھوں گی. اور میں آخر میں بات، بیکاز پرویز نے بولنا ہوگا، آخر میں ایک اور نظم سناؤں گی جو آسماں پہ آخر میں لکھی تھی. اور اس وقت آسماں پہ وہ نظم جب اسے عالمی ایوارڈ ملا تھا اور وہ آئی تھی تو پورے پاکستان نے سیلیبریٹ کیا تھا. آواز میری کیوں جا رہی ہے؟ چلو، اس کو میں نے اپنے آپ کو، بہتوں کو پتہ ہوگا، منحنی کسے کہتے ہیں، بہت باریک سے جسم والی، چھوٹے جسم والی، میں تو موٹی ہو گئی ہوں، منحنی جسم کی خاتون تھی. تو اس کو میں نے لکھا ہے منحنی عورت. دنیا سوچتی تھی اور حیران ہوتی تھی کہ کیا کبھی سورج مغرب سے بھی نکلے گا؟ کیا کبھی دانتری سے گھاس کاٹتی عورت آسمان پہ ستارہ بن کے دمکے گی؟ کیا کبھی یہ بھی ہوگا کہ انگوٹھا لگا کے اپنا حق دینے والی عورت دنیا کے سامنے اپنا حق منوائے گی؟ وہ منحنی سی عورت جس نے ان حکمرانوں کو للکارا، جس کی ایک آواز پہ باندھی بنی عورتیں ہوں کہ اینٹوں کے بھٹے پہ غلام در غلام خاندان ہوں، ایسے کھنچے چلے آئے جیسے رقص کرتی ہوا، جیسے جھومتی ٹہنیاں، جیسے خوشبو چھلکاتی بہار. اور وہ منحنی عورت صلیب سے بھی انصاف کے ترازو کو اتروا لیتی تھی. زمین پہ راج کرتے خداؤں کو للکارتی اور ایڑیوں کو پازیبوں میں بدلتی ہوئی درویشی کی چادر اوڑھے تاجر سیاست کے پردے چاک کرتی، واعظوں اور فتویٰ فروشوں کو بے نقاب کرتی، خزاں زدہ چہروں کو بہاریں پہناتی، مسکراتی رہتی تھی. وہ منحنی عورت آستین پہ قاتلوں کے بے رحم نشانات تلاش کر لیتی تھی، دیوار شب میں ایسے زقت لگاتی تھی کہ صبح بے چین ہو کر اپنے در وا کر دیتی تھی. ضبط کی دہلیز خاموشی کے لیے 1000 سجدے کرے، مگر وہ تو اس آواز میں بات کرتی تھی کہ اس کی بازگشت دنیا میں سارے عالم میں معتبر ٹھہرتی تھی. اور آخر میں، سلام اے منحنی عورت، تو نے اس ملک کے اندھیرے میں قندیل روشن کی ہے، وفا کی صلابت کو حق کے عطا کیا ہے، ہمت کفر اور جذبہ عوام کی صلابت کو دنیا سوچتی تھی کیا کبھی سورج مغرب سے نکلے گا؟ دیکھ لے دنیا، سورج مغرب سے نکلا ہے. اے منحنی عورت، ساری دنیا تجھ کو سلام کرتی ہے.